مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہوں۔ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنے منجی مسیح خداوند کا، جس نے ممکن کیا کہ آج صبح ہم آپ کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو سکیں۔ اس کے بعد عالی جناب بشپ صاحب کا کہ انہوں نے آج صبح ہمیں دعوت دی کہ ہم آپ کے ساتھ آئیں اور آپ کی عبادت میں شریک ہوں۔ تو آئیں ہم خداوند کے کلام کی طرف توجہ دیں اور میرے ساتھ نکالیے یونا نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہیں۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے حضور حاضر ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم یہاں آئیں اور خدا پاک روح تیرے وسیلے سے ہم تیرے کلام کی تشریح اور تفسیر کو جان سکیں۔ خدا پاک روح، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری حضوری کے لیے، جس کا تو نے ہمیں بڑا گہرا احساس بخشا اور فضل دیا کہ ہم دیکھ سکیں کہ کیسے تو یہاں پر اپنے لوگوں کو سکھانے کے لیے موجود ہیں۔ خدا پاک روح، اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو منور کر تاکہ تیرے کلام سے ہمارے دل منور ہو جائیں اور جو کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں بویا جائے وہ 30، 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ قدیم قومیں اپنے ظلموں کی وجہ سے یا اپنے مظالم کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ کچھ ایسی تھیں جو لوگوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتی تھیں، تو کچھ ایسے تھے جو لوگوں کو قتل کر کے ان کے جسم جو تھے ان کو پھینک دیا کرتے تھے اور وہ گلتے سڑتے رہتے تھے، اور لوگ پڑے ہوئے جسموں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے، ڈرتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ جب ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جسے خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا، لیکن وہ خدا کی خدمت کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا۔ خدا نے اسے نینوا کی طرف بھیجا اور وہ ترسیس کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہمیں لگتا ہے شاید یہ گمراہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا اسے بھیج کن کی طرف رہا تھا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ان لوگوں کی طرف جا رہا تھا جو لوگوں کو مار کر ان کی جو کھوپڑیاں تھیں ان کے مینار بنایا کرتے تھے، بادشاہوں کی کھوپڑیوں میں مے نوشی کیا کرتے تھے اور دوسری قوموں کی تذلیل کیا کرتے تھے۔ تو جب خدا نے اسے یہ کلام دیا کہ تو جا، تو اس کا خوف زدہ ہونا بہت لازمی تھا، کیونکہ یہ انسان تھا، اور انسان ہوتے ہوئے اس نے جب دیکھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا اور اتنی خطرناک قوم کے خلاف میں منادی شروع کروں گا تو وہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ سوچا تو پھر یہ بھول گیا کہ میرا خدا وہاں کیا کر سکتا ہے۔ اس نے جب دھیان اس طرف لگا لیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں تو پھر یہ بھول گیا کہ خدا نے جب اسے کلام دیا تو اس نے اس سے کہا کیا۔ جب ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ میں ایک لفظ آپ کو ضرور اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں لکھا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر۔ میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم کچھ اس کہانی سے اور سبق سیکھیں گے، لیکن نینوا بہت بڑا شہر نہیں تھا۔ جس دور میں خدا نے وہاں پر
اپنے بندے کو بھیجا، اس دور میں نینوا سے بھی بڑے بڑے شہر تھے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ شہر بڑا ہے، اور یہ شہر اس لیے بڑا ہے کیونکہ اسے خدا بچانا چاہتا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ لوگ توبہ کریں۔ خدا کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں خداوند کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار زمین کی مانند ہیں۔ اور جیسے ہی وہاں پر پہنچ کر خدا کا بندہ خداوند کا کلام سناتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ پورے کے پورے شہر نے، پورے کے پورے ملک نے نہ صرف خود توبہ کی، نہ صرف خود خداوند کے حضور ٹاٹ اوڑھ کر روزے میں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی کھانا نہ دیا، بلکہ ایک طرح سے ان کو بھی اپنے روزے میں شریک کر لی۔ تو خدا پر جب ہماری نظر ہوتی ہے تو پھر ہماری نظریں دنیا کی مشکلات سے ہٹ جاتی ہیں، لیکن جب ہم دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خدا سے ہماری نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ یہاں یہی مسئلہ ہوا، اور خدا نے اسے کہا کہ تو جا اور میں تیرے ساتھ ہوں گا، لیکن وہ نہیں گیا، وہ بھاگ گیا۔ لیکن ایک چیز جو اس نے یہاں پر کھو دی، خدا دنیا کو بچانا چاہتا ہے، اور یہ کتاب مقدس کی تعلیم کی روح ہے۔ جب خداوند کے کلام کی سب سے اہم آیت کی بات کی جاتی ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ خداوند کے کلام کی سب سے اہم آیت جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16ویں آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا چاہتا تھا لوگوں کو بچائے، اور اس نے یونا کو بھیجا، لیکن یونا نہیں گیا۔ یعنی کہ خدا اسے اپنی خدمت میں شریک کرنا چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ مل کر یونا کے لوگوں کو، نینوا کے لوگوں کو بچائے، لیکن وہ لوگوں کو دیکھنا شروع ہو گیا اور اس نے اپنی نظریں خدا سے ہٹا لی۔ اس لیے ہم بھی اپنی زندگی میں جب خدا کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم بہت سے استحقاق ہیں، بہت سے بڑے بڑے کام ہیں جو خدا ہم سے لے سکتا ہے، لیکن وہ ہم کرنے سے ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا، اور کئی مرتبہ جیسے مسیح یسوع کے شاگرد اسے صلیب پر تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، ہم بھی خداوند کے کھیت کو خالی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ جب خدا کسی کو بلاتا ہے تو وہ اسے ایک بہت بڑا استحقاق بخشتا ہے۔ آپ لوگ جو خداوند کے گھر میں موجود ہیں، اور آپ لوگ جو خداوند کے گھر میں خدمت گزار کے طور پر موجود ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا استحقاق ہے، جسے خدا جسے دیتا ہے وہی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز کہ جب خدا نے اسے یہ موقع دیا کہ وہ خدا کا کام جا کر وہاں پر پورا کرے، اس نے اس کو رد کر دیا۔ دوسری چیز، اگر آپ کو یہ کہانی زبانی یاد ہے تو 4 آیت میں ایک واقعہ ہے، لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان بپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائیں۔ آپ نے بچپن سے سینکڑوں دفعہ یہ کہانی سنی ہے، اور آپ کو یہ ساری کہانی ایک فلم کی طرح، ایک کارٹون کی طرح، ایک مووی کی طرح آپ کے سامنے آتی ہوگی جب آپ اس کہانی کو سنتے ہوں گے یا اس صحیفے کو پڑھتے ہوں گے۔ جب آپ خدا کے کام کو چھوڑ کر دنیا پہ نظر کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں جو اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو ایماندار جب خداوند کی خدمت سے پیچھے ہٹتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ایمانداروں کی زندگی سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں یونا اکیلا نہیں ہے جس کی جان خطرے میں ہے، یہاں پورے کا پورا جہاز ہے جس کی جان خطرے میں ہے، پورے کے پورے جہاز کے لوگ ہیں، جس میں وہاں پر جو کشتی چلانے والے ہیں جن کو ناخدا کہا جاتا ہے وہ ہیں، جو کشتیاں چلانے والے ہیں، وہاں دیگر جتنے لوگ ہیں، سب کی زندگی اس ایک شخص کی وجہ سے داؤ پہ لگی ہوئی۔ اسی طرح ہم بھی ہیں،
جب ہم خدا کی خدمت کو چھوڑ کر دنیا داری کی طرف چلے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو دیکھ کر ہماری زندگی کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف ہم اپنی زندگی کی لٹیا ڈبو دیتے ہیں بلکہ ہم کئیوں کی زندگی جو ہوتی ہے اس کو غرق کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ڈر ہے، خوف ہے، اور یہاں پر آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے دیوتا کو پکارا اور اپنے اجناس جو جہاز میں تھے سمندر میں پھینک دیا۔ ان کے پاس جو کھانے کی چیزیں تھیں انہوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا، اپنے اپنے خدا کو پکار رہے ہیں، اپنے اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، جو بھی ان کے خدا تھے ان کو پکار رہے ہیں۔ لیکن یہ جو سب سے اہم کردار ہے، جو خدا کا بندہ ہے، جو خدا کا ممسوح ہے، جسے خدا نے مقرر کیا کہ وہ جا کر نینوا کے لوگوں کو چھڑائے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بڑے مزے سے سو رہا ہے، بڑے مزے سے سو رہا ہے۔ اور میرے ساتھ اگر خداوند کا کلام آپ کے پاس ہے تو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے، تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگے، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب خدا کے لوگ خدا کی پیروی کو چھوڑ کر دنیا داری میں گم ہو جاتے ہیں اور ایک طرح سے سوئے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ غیر قوموں کے لوگ آ کر جو آپ کے خدا کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں بھئی تو بھی دعا کر، ہو سکتا ہے ہم تیری دعا سے بچائے جائیں۔ اور یہاں ایسا ہی منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ قرعہ ڈالتے ہیں، اور قرعہ میں سے نام نکلتا ہے یونا کا، اور تب وہ اس سے پوچھتے ہیں، جو سوال ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کو بتا یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے، تیرا پیشہ کیا ہے، اور تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے، اور تو کس قوم کا ہے۔ خدا کا بندہ جو ہے اپنا مقام کھو چکا ہے، خدا نے اسے بھیجا تھا لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن یہ بھاگ گیا۔ اس نے پورے جہاز کے لوگوں کی جان جو ہے وہ داؤ پر لگا دی ہے، اور اب اس نے اپنی جو مقام تھا اس کو بھی کھو دیا ہے، سویا ہوا ہے ایک ہارے ہوئے ڈرے ہوئے مجرم کی طرح، جس کو کھڑا ہونا تھا، جسے قوم کو بچانا تھا، وہ خود ڈر کر کشتی میں سویا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں اسے کسی کی۔ اور اس کو کون جگاتا ہے اس کی غفلت کی نیند سے؟ غیر قوموں کے لوگ۔ اور پھر جب یہ اٹھتا ہے تو یہاں پر جو اپنا تعارف دیتا ہے وہ پیور ہمارے پاکستانیوں جیسا ہے کہ جب کبھی کوئی ہم سے پوچھے نا کہ آپ کون ہیں تو ہم اتنے جذبے سے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے ہم جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں پوری دنیا میں۔ ذرا میرے ساتھ 9ویں آیت کو دیکھیں، یہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے کیا کرتا ہوں جی؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ کشتی میں سویا نہ ہوتا، اگر یہ خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ ترسیس کو نہ جاتا، یہ نینوا کو جاتا، اگر یہ خدا پر اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا تو یہ اپنا ٹریک چینج نہ کرتا۔ خدا اسے نینوا بھیجنا چاہ رہا ہے اور یہ ترسیس کی طرف سے جا رہا ہے، یہ بالکل الٹ جا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ کون ہے جی؟ اسی عیسائی ہونی ہے، کرسچن، یسو مسیح تے ایمان رکھنے وہ دے تو ڈرنے تے کرتوتا آپ لوگ جانتے ہیں۔ بالکل پاکستانی مسیحیوں کی طرح اپنا تعارف کراتا ہے، نہ کام ٹھیک، نہ حرکتیں ٹھیک، نہ ہمارے علاقے ٹھیک، دعویٰ بڑا ہے جی۔ کون ہے تو؟ عبرانی ہوں، ہم کرسچن ہوتے ہیں، ہمیں کرسچن کہا جائے، ہمیں عیسائی نہ کہا جائے، ویسا ہی یہ کر رہا ہے یہاں پر دعویٰ جیسا ہم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، خداوند آسمان کے خدا
بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں. یہ ان کو تانا مار رہا ہے. ان کے پاس جو خدا تھے ہر چیز کو بنانے والا خدا فرق تھا. جو دیگر قومیں تھیں ان کے پاس جو آسمان کا خدا تھا اس نے آسمان بنایا تھا، جو زمین کا خدا تھا اس نے زمین بنایا تھا، جو سمندر کا خدا تھا اس نے سمندر بنایا تھا. ان کے پاس ہر چیز کو بنانے والا خدا فرق تھا. یہ کہتا ہے میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کچھ بنایا ہے اور اس سے ڈرتا ہوں. اگر یہ ڈرتا ہوتا تو یہ خدا کے حکم کو مانتا یا خدا کے حکم کے خلاف جاتا؟ یہ خدا کے حکم کے خلاف جا رہا اور تڑی پھر بھی لگا رہا ہے، جیسے ہم لگاتے ہیں پاکستانی مسیحی کہ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں تڑی پکی ہے. ہمیں عیسائی نہ کہا جائے، مسیحی کہا جائے، چاہے کرتوت ٹکے دی نہ ہو. اپنی ساکھ کھو دیتا ہے. لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خدا کا بندہ ہے، اسرائیلی ہے، عبرانی ہے، جس نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، جس نے یرہو کو گرا دیا، جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے. یہ اس خدا کو ماننے والا ہے. اس کی عزت ختم ہو گئی. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا. اب دیکھیں کہ یہاں پر ان لوگوں کو اس پہ رحم آ رہا ہے جن پہ اس کو رحم کھانا چاہیے تھا. اس کو چاہیے تھا کہ یہ لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دے، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے نینوا کے لوگوں کی اور اس جہاز کے لوگوں کی جان جو تھی وہ داؤ پہ لگا دی. یہ جب مرتے ہیں مر جائیں، میں بچ جاؤں، میں محفوظ رہوں، مجھے کچھ نہ ہو جائے. اور اس وجہ سے یہ مزے سے سویا ہوا. اور جب تڑی لگائی ہے کہ جی میں عبرانی ہوں، بحر و بر کے خالق خدا کا ماننے والا، اس سے ڈرنے والا ہوں، تو پھر ساتھ ہی سے یہ بھی بتانا پڑا کہ میں اس کے حکم سے بھاگ رہا ہوں. اس نے مجھے نینوا جانے کے لیے کہا تھا اور میں ترسیس کی طرف جا رہا ہوں. آکڑ صحیح ہے ساڈے والی، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، آکڑ صحیح ہے، کرتوت کوئی نہیں. ہم بھی کبھی کبھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے تو ہماری باتیں ہمارے کاموں سے میل نہیں کھاتی. ہماری باتیں یہاں ہوتی ہیں اور ہمارے کام یہاں ہوتے ہیں. اس لیے آج صبح دیکھیں کہ خدا کا نبی ہے، خدا نے اسے بھیجا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھیں، اس میں بھی ایسے بڑے تھے. ایک تھا جو تھیلی کو ہی سنبھالتا رہتا تھا، اسی میں سے نکالتا تھا، اسی میں سے کھاتا تھا، اسی میں سے سب کچھ کرتا تھا. اور باقی جو 11 تھے ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے 10 جو تھے وہ مسیح یسوع کو صلیب پر تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اکیلا مسیح ہے اور اس کے سامنے ایک اس کا شاگرد ہے جو دونوں وہاں پر موجود ہیں، چند عورتیں ہیں اور کوئی نہیں. 3 سال تک بڑے بڑے کام دیکھے، بڑے بڑے کام. مسیح کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا، پانی کو مے بناتے ہوئے دیکھا، لنگڑوں کو چلتے دیکھا، نابینوں کی آنکھیں کھلتی دیکھی، لازر کو قبر سے باہر نکلتے دیکھا، مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا. سارے کام دیکھیں، لیکن جب تھوڑا سا مسئلہ آیا تو ایک دم سے بھاگ گیا. ہم بھی اپنی زندگی میں کبھی کبھی فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو برے وقت میں کھڑا رہتا ہے خدا اسے ہی سرفراز کرتا ہے. پھر بڑا جذباتی ہو جاتا ہے اور ان کو مشورہ دیتا ہے کہ بھئی آپ بچ سکتے ہو لیکن مجھے پھینکنا پڑے گا. اور مزے کی بات یہاں یہ ہے کہ جو وہاں پر کشتی چلانے والے ہیں، جو ملاح ہیں، جو ناخدا ہیں،
وہ اس کو پانی میں پھینکنے سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں۔ وہ خدا کا نبی ہے، اس کو ہم نے اگر پانی میں پھینک دیا تو کوئی خدا ہمیں مار نہ دے۔ کیونکہ جو قومیں تھیں وہ سب جانتی تھی کہ یہوہ خدا جو ہے یہ تمام قوموں کے خداؤں سے زوراور اور قادر خدا ہے، اس لیے وہ اسے پانی میں فوری نہیں پھینک دیتے بلکہ وہ کشتی چلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ سب کچھ تھم جائے۔ وہ کہتا ہے مجھے پانی میں پھینک دو، اور وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو اتنے بڑے خدا کا بندہ ہے، تجھے پانی میں پھینک دیا ہم بھی مر جائیں گے۔ یہاں پر ذرا غور کریں کہ کئی دفعہ آپ سے زیادہ آپ کے خدا پر غیر قوموں کو ایمان ہوتا ہے، غیر قوموں کا ایمان آپ کے خدا پر آپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی کہ غیر قوموں کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ ایمان کہ اگر ہم نے اس کو پانی میں پھینک دیا اس کا خدا ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ کشتی چلا رہے ہیں، پہلے انہوں نے اجناس پھینک دیے، کھانے کی چیزیں پھینک دی، اور پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے تو بھی ملاحوں نے ڈانڈ چلانے میں زیادہ محنت کی کہ کنارے پر پہنچیں، لیکن نہ پہنچ سکے کیونکہ سمندر ان کے خلاف تھا۔ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں۔ ذرا غور کریں اس آیت پر، اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے تو اس آیت کو کھول کے ذرا دیکھیں۔ عبرانی زبان میں خدا کے دو نام ہیں، ایک الوہیم اور دوسرا یہوہ۔ جہاں بھی عبرانی میں لفظ یہوہ آتا ہے اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خداوند۔ جہاں بھی پرانے اور نئے عہد نامے دونوں میں ایک ہی اصول ہے۔ پہلے یہ تمام لوگ اپنے اپنے خدا سے دعا کر رہے تھے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ 5ویں آیت پڑھی تھی تو اس میں لکھا تھا تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے دیوتا کو پکارا، لیکن اب یہ اپنے اپنے دیوتا کو نہیں پکار رہے۔ اگر آپ 13ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے تو 14ویں آیت تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں۔ غیر قوم کے لوگ ہیں اور وہ یہوہ خدا کا نام لے کر یہوہ خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ غیر قوم کے لوگ ہیں، نہ ان کا خدا ہے نہ اس خدا پر ایمان ہے، لیکن ان کو پتہ ضرور ہے کہ اس کا خدا ہمارے خداؤں سے عظیم ہے، طاقتور ہے اور زوراور ہے۔ اور اسی ایمان کی بنا پر وہ اپنے خداؤں کو بھول گئے، اپنے دیوتاؤں کو فراموش کر کے وہ یہوہ خدا سے دعا کرتے ہیں، وہ یہوہ خدا کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ یعنی وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تیری مرضی ہے کہ ہم اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں، اس لیے ہم اب تیری مرضی پوری کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کیسے ایک بندہ ہے جو خدا کا ہے، جو یہ نہیں جان رہا کہ مجھے خدا نے بلایا ہے، جو یہ نہیں پہچان رہا کہ مجھے خدا کی بات ماننی ہے، جو خدا کے حضور سے بھاگ رہا ہے، جو لوگوں کی جان داؤ پہ لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے خدا کے نام کی ایک طرح سے تذلیل ہو رہی ہے، وہ شخص اپنے خدا کو یاد نہیں کر رہا، لیکن اس کی وجہ سے غیر قومیں خدا کے نام کو پکار رہی ہیں، اور غیر قوموں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور اس کے بعد آپ پوری کہانی سے واقف ہیں کہ وہ اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر سمندر جو ہوتا ہے وہ تھم جاتا ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے آج تک جو کہانی سنی بچپن سے وہ یہیں ختم ہو جاتی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ 16ویں اور 17ویں آیت کو بھی ذرا خداوند کے کلام میں سے دیکھیں۔ 15ویں آیت سے
سو انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نظریں مانی۔ لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ ذرا توجہ دیجئے گا متن کے اوپر۔ پہلے وہ اپنے خدا سے دعا کر رہے تھے، پھر انہوں نے خداوند سے دعا کرنی شروع کی، یعنی کہ یہوہ خدا سے دعا کرنا شروع کی۔ اور جب انہوں نے اسے پانی میں پھینکا، سمندر میں پھینکا اور سب کچھ تھم گیا، تو انہیں پتا چل گیا کہ سچ مچ جو یہوہ خدا ہے یہ سارا کچھ وہی کر رہا تھا، کیونکہ وہی قادر ہے، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ سنبھالنے والا ہے، اور وہی یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہے 16ویں آیت میں، تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نظریں، کس کے حضور؟ یہوہ خدا کے حضور۔ انہیں اپنے خدا بھول ہی گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو بندہ تھا یہ خدا کا بندہ تھا، یہ خدا سے دور ضرور تھا، خدا سے بھاگ رہا تھا، خدا کی مرضی پوری نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنا مقام بھول گیا تھا، اپنی جگہ بھول گیا تھا، یہ بھول گیا تھا کہ میں خدا کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی خدا نے اس کو استعمال کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جب خدا ہم سے کلام کرتا ہے، جب خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے، جب خدا ہمیں کہتا ہے کہ تو یہ کام کر، تو پھر ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ وہ کام خوشی سے نہیں کریں گے تو پھر وہ کام آپ کو مجبوری سے کرنا پڑے گا، اور اگر آپ مجبوری سے بھی نہیں کریں گے تو پھر وہ کام آپ کو یونا کی طرح زبردستی کرنا پڑے گا۔ اس سے زبردستی کام لیا گیا۔ اگر یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ بند کر کے سو گیا ہے، تو خدا نے اس کی نیند کو ہی استعمال کر لیا۔ غیر قوموں کے لوگوں نے جا کے اس کو نیند سے اٹھایا، اٹھ بھئی تو کیوں سو رہا ہے؟ پھر جب اس نے اپنی تڑیاں دکھائیں، میں فلاں خدا کا ہوں، میں فلاں خدا کا ہوں، تو وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے اس کا خدا کتنا عظیم ہے، وہ کہتے ہوں گے یار اے کہ انہوں بندہ ہے، خدا اس کا اتنا بڑا ہے، اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ہم نے اس کے اتنے بڑے بڑے واقعات سنے، اس نے کلزم کو 2 ٹکڑے کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اور یہ اس خدا کا ماننے والا ہے اور اس سے بھاگ رہا ہے۔ تو خدا نے اسے زبردستی استعمال کیا، اور جب خدا نے اسے زبردستی استعمال کیا تو آگے دیکھیں کہ جو غیر قوموں کے لوگ تھے اب وہ اپنے خداؤں کو بھول گئے ہیں اور اسرائیل کے خدا کے حضور قربانیاں گزران رہے ہیں۔ جب بھی خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے تو خداوند کی خدمت سے بھاگنا بڑی عام سی بات ہے۔ سن 2002 میں جب خدا نے ممکن کیا کہ میں گجرانوالہ سیمنری میں پڑھنے کے لیے جا سکوں، تو وہ میری زندگی کا وہ دور تھا جب میں پیک پہ تھا، کاروبار تھا، روپیہ پیسہ تھا، 2 بچے تھے ہمارے، گھر تھا ایک چھوٹا سا، اور بڑی خوشحال زندگی تھی۔ اور اچانک ہی پتہ چلا جی کہ آپ گجرانوالہ سیمنری جا سکتے ہیں، آپ کی جو درخواست آپ نے بہت سال پہلے دی تھی وہ قبول ہو گئی، آپ آئیں اور انٹرویو دیں اور پڑھیں۔ اور 3 لوگ تھے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، میری ماں، میری ساس اور میری مسز، یہ 3 لوگ تھے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے۔ تو میں لڑ پڑا، میں نے کہا بھئی اگر میں وہاں چلا گیا تو یہ کاروبار تباہ ہو جائے گا، وہاں جا کے کریں گے کیا، پیسے کیسے کمائیں گے، گھر کیسے چلائیں گے، کاروبار کیا کریں گے، کیسے زندگی چلے گی، 2 بچی ہیں ان کو کہاں سے کھلائیں گے، سیمنری جا کر آپ کو پیسے اتنے ملتے ہیں جس میں آپ صرف زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو میں بڑا پریشان تھا۔ تو میری مسز بھی کہہ رہی تھی نہیں ہم نے جانا ہے، میری ماں بڑے سالوں سے دعا کر رہی تھی، میری جو ساس تھیں وہ میرے لیے بڑے سالوں سے دعا کر رہی تھیں، اور یہ سب لوگ میرے لیے دعا کر رہے تھے کہ خداوند تو اس کو بلا 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 بلا۔ اور جب موقع آیا سن 1997 سے
ہم دعا کر رہے تھے اور 5 سال بعد خدا نے جب موقع دیا تو جس کی لیے سب دعائیں کر رہے تھے اور جو خود بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے کہا میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب کچھ جو بنایا ہے پچھلے 5-7 سالوں میں یہ سب کچھ تباہ ہو جائے. لیکن پھر ایک دن خدا نے مجھ سے کلام کیا اور اس کے بعد مجھے میرے کاروباری ساتھیوں نے کہا آپ رک جائیں. میں کہا نہیں، اب نہیں. اب خدا نے مجھے کہا چل تو پھر میں چلوں. اور پھر ہم نے ہر ایک چیز کو چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا اور جا کر خداوند کے کلام کی تعلیم حاصل کی. اور آج میں 16 سال بعد خداوند کی خدمت کرنے کے 16ویں سال میں ہوں اور آج تک مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ کیوں میں نے سب کچھ چھوڑا اور کیوں میں خداوند کی خدمت کے لیے گیا. کیونکہ جب آپ خداوند کی خدمت کے لیے چل پڑتے ہیں تو وہ آپ کو جو سفر جس پہ وہ آپ کو لے کے چلتا ہے وہ برکتوں سے برکتوں کا سفر ہے. وہ آپ کو بلندیوں سے بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنی تمام جو بہانے ہیں نا اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیں، لازمی نہیں کہ سب پادری بنیں. اس غلط فہمی سے ذرا نکلیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کو پادری بننا ہے، لیکن جہاں جہاں خدا آپ کو استعمال کرتا ہے، جہاں جہاں خدا آپ کو خدمت کا موقع دیتا ہے، وہاں آپ کو خدمت کرنا چاہیے. ہمارے ذہنوں میں بڑے بہانے آتے ہیں، یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، اور ابلیس ہمیں خدمت سے روکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح خداوند نے کہا تھا کہ اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. تو اگر آپ مسیح یسوع کا نام نہیں لیں گے، اگر آپ مسیح یسوع کے نام کی خوشخبری دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، تو جیسے خدا نے یونا کی گمراہی کو استعمال کر لیا اپنے نام کے جلال کے لیے، وہ آپ کو زبردستی بھی استعمال کر لے گا اپنے نام کے جلال کے لیے. تو بجائے اس کے کہ ہم نافرمانی میں اس کے حضور چلیں اور وہ زبردستی ہم سے اپنا کام لے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا چاہیے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے. اور وہ جہاں بھی آپ کو اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے، لوگوں کی نجات کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں تک اپنی نجات کے پیغام کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہے، وہ پوری قدرت کے ساتھ کرے. اس لیے آئیں آج اس بندے سے سیکھیں جو لگاتار خدا سے بھاگ رہا ہے، لوگوں کی جانوں کی اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور اگر آپ یونا کی جو یہ صحیفہ ہے اس کی آخری آیت پڑھیں گے تو وہ آخری آیت میں بھی خدا سے لڑ ہی رہا ہے. آخری آیت میں بھی یونا جو ہے وہ خدا سے خوش نہیں ہے، حالانکہ خدا نے اس کے ذریعے پوری قوم کو، پورے ملک کو اور بے شمار لوگوں کو بچا لیا. انہوں نے توبہ کی اور خداوند کو قبول کیا. اس لیے آئیں آج صبح اپنی زندگیوں پہ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ خدا نے ہمیں جہاں جہاں جس جس مقام پر جس جس خدمت کے لیے بلایا ہے، اپنے اندر سے یہ تمام بہانے جیسے یونا کی زندگی میں نظر آتے ہیں ان کو باہر نکالیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ خداوند کو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ کرنا پڑے جو یہاں پر یونا کے ساتھ ہو. آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور خاموشی اختیار کریں اور خاموشی سے کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں پر اس حقیقت پہ غور کریں کہ کئی مرتبہ ہم بھی خداوند کے سامنے بہانے پیش کر رہے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ہم بھی خداوند کے سامنے بہت سارے خوف اور ڈر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے خداوند کی خدمت کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. ہمارے اندر بہت سارے خدشات ہوتے ہیں جو ہمیں خداوند کی خدمت سے روک دیتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے بھی خداوند کا کام کرنے سے انکار کیا، خدا نے ان سے زبردستی بھی اپنا کام لے لیا. اس لیے آئیں اپنی زندگی میں سے اس باغی پن کو باہر نکالیں اور اسے کہیں کہ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، تو جیسے بھی میری زندگی کو استعمال کرنا چاہتا ہے
اپنے جلال کے لیے استعمال کر، قوموں پر اپنے نام کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر، غیر قوموں میں اور ہمارے لوگوں میں بڑے بڑے کام کرنے کے لیے استعمال کر، تاکہ ہماری زندگیوں سے سارا جلال مسیح یسوع کے نام کو مل سکے۔ قدوس خداوند، ہم سب تیرے سامنے حاضر ہیں۔ ہم کئی مرتبہ اپنی زندگیوں میں یونا جیسے بن جاتے ہیں، تیری مرضی سے بھاگتے ہیں، لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نام پہ فخر تو بہت کرتے ہیں لیکن تجھ سے ڈرتے نہیں۔ ہمیں فضل دے کہ تیری محبت، تیرا عشق اور تیرا جنون ہمارے اندر اسی طرح رہے، اور ہم تیرے نام کو جلال دینے کے لیے، تیری انجیل کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور تیری عظمت کو اور مسیح یسوع کے نام کو قوموں پہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کر سکیں۔ یہ فضل ہم سب کو بخش دے، مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔